بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حبيب من الأهوال المقسمين رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں یہ صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں کالشمس تظہر للعینین من بعد صغیرۃ وتقل الطرف من المبین. کہتے ہیں کہ آفتاب کی مثال دی کہ جیسے آفتاب جو ہے وہ دور سے دیکھتے ہیں تو چھوٹا معلوم ہوتا ہے. ابھی ہم لوگوں کی نگاہ کے اندر آفتاب کیا ہے اتنا، اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کتابوں میں اور کاغذوں میں جو فوٹو بناتے ہیں آفتاب کو دکھانے کے لیے تو اتنا ہی بنتا ہے. کتابوں میں ہوتا ہے کہیں کسی ضرورت کی بنا پر آفتاب کا تصویر آفتاب کا فوٹو دیتے ہیں، آفتاب آسمان کی جگہ تو لوگ اتنا دیتے ہیں، لیکن یہ اتنا تھوڑا ہے، یہ تو ساری دنیا سے کئی ہزار کئی کروڑ مرتبہ زیادہ ہے. تو صاحب قصیدہ بردہ عجیب مثال لیتے ہیں کہ آفتاب جو ہے وہ دور سے ہماری نگاہ میں اتنا معلوم ہوتا ہے. تظہر للعینین من بعد کہتے ہیں دور سے صغیرۃ وتقل الطرف من المبین، لیکن اصلی اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چلا جائے تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، ٹھہر بھی نہیں سکتا ہے اس کی روشنی سے. اور یوں بھی یہاں دور سے بھی آپ گرمی کی سیزن کے اندر گرم ملکوں کے اندر دوپہر کو بالکل جو ہے وہ آفتاب کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے. یہاں بھی آفتاب کی طرف جو ہے جب چمکا ہوا ہے خوب تو نگاہ ٹھہر نہیں سکتی ہے نا؟ یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا حال یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بشری شکل میں پیدا فرمایا تو جو ہے بس جیسے کہتے ہیں آگے کہا ہے کہ ہمارا مبلغ علم، ہمارے علم کی رسائی اتنی ہے فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، کہ وہ بشر ہے. اور اتنی بات ہم جانتے ہیں یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے کہ وہ ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہے. لیکن درمیان میں فرمایا وکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ، دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حقیقت معلوم ہو ہی نہیں سکتی ہے، دور سے ہے. قوم نیام تسلوا عنہم بالحلم، ایسے ہی جیسے کوئی سویا ہوا ہو اور خواب میں کوئی خواب دیکھ رہا ہو. تو دنیا کے اندر تو پوری حقیقت ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی حقیقت تو آخرت کے اندر جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تب پتہ چلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کس طریقے سے آپ جو حق تعالیٰ جل شانہ سے سفارش کراتے ہیں اور کس طریقے سے حوض کوثر کے اوپر پانی کو تقسیم کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی امت کی سفارش کرتے ہیں. یہ ہے دنیا کے اندر کما حقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا مشکل ہے. جو صحابہ کرام رضوان اجمعین قریب رہے وہ بھی پوری طریقے سے نہیں پہچان سکے. جیسے پچھلی مجلس میں آپ نے واقعہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا. یہ ہے جب قیامت قائم ہوگی تو حقیقت معلوم ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. کہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام، عظیم المرتبت والے انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سبھی سفارش کرنے سے ہار جائیں گے اور سبھی ایک راستہ بتائیں گے کہ ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری فرمان کے پاس چلے جاؤ، سب لوگوں کہیں گے. آپ دیکھیے نا آگے ہی بات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کچھ کہیں کہیں معلوم ہوتی ہے. معراج شریف میں تشریف لے گئے تو اتنا سارا لمبا سفر کیا، ساتوں آسمان کے اوپر جانا اور پھر آنا اور پھر وہاں درمیان میں کتنی دیر لگی. بار بار گئے عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق کہ نماز کو کم کراؤ، کتنی دیر کا معاملہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آئے تو نیچے دیکھا تو بستر گرم تھا. جو پانی آپ نے وضو کے لیے کیا تھا وہ پانی بہہ رہا تھا یوں، تو وہ بہہ ہی رہا ہے ابھی. اللہ کتنی عجیب بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی آپ صلی اللہ وضو کرو، پانی جب نیچے گرتا ہے نالی میں بہتا ہے نا، تو پانی اسی طریقے سے بہہ رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بستر بھی گرم ہے. یہ کیا ہوا؟ تو یہ محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ جل شانہ نے دنیا سے چلنے کو موقوف کر دیا.
اس کے اوقات، کیونکہ جب جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کا شوق تو چلے گی، تب چلے گی جب وہ واپس آئیں گے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک نور میں چلے آتے ہیں. لیکن جب اوپر بلا لیا آسمانوں کے اوپر، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھا نہیں لیا نا. اگر اٹھا لیتے تو پھر قیامت آ جاتی. تو دنیا کو کہا کہ تو اسٹاپ ہو جا، موقوف ہو جا. اور یہ باتیں جو ہے شاید سائنسدانوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ان کے سمجھ میں تو کیا آئے گا؟ وہ سب باتیں جو انہوں نے انکار کی ابھی اس کے سامنے وہ سرنڈر ہو رہے. یہ سائنسدان آج سے نہیں ہے، دنیا پیدا ہوئی تب سے ہے کسی نہ کسی زمانے میں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کے تخت سلیمانی کا جو قرآن پاک نے اعلان کیا تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا بھاری وزن ہوا میں کیسے چل سکتا ہے. اب وہ سوال نہیں رہا، کیونکہ اب ان کے دم پر جوڑ جو ہے ہزاروں آدمیوں کو لے کر، اور ہزار آدمیوں کو نہیں، ہزار آدمیوں کا بستر بھی، کھانا بھی، پینا بھی، ان کا بیت الخلا بھی، ان کا سب کچھ لے کر جاتا ہے. اور پھر 1 منٹ 2 منٹ کی نہیں ہے، 11 12 گھنٹہ جو ہے فضا میں ٹھہرا ہوا ہے اور چل رہا ہے. اب وہ تخت سلیمانی کے اوپر جو اعتراض تھا نا اس کے قریب اب نہیں آ رہے ہیں. پہلے زمانے کی کتابیں آپ دیکھیں تو عربی میں بھی چاہیے، اب ہے، اب ان کی زبان سے نکل نہیں آ رہے وہی ہے. اور آدمی اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ کہا کہ آدمی کا تو وزن ہے، جاتا کیسا ہے؟ تو ابھی لفٹ کے ذریعے سے جو جاتے ہیں 50 منزلہ ہے، 100 منزلہ ہے، وہاں تک لفٹ میں جاتے ہیں تو معلوم ہو گیا نا. تو کہتے وہ مشین ہے. تو بھائی مشین ہے تو مشین کا خالق، مشین کا جو ہے ایجاد کرنے والا انسان ہے، اور انسان کا خالق کون ہے؟ تو کیا وہ اتنی لفٹ پیدا کی تو کیا اس سے بڑھ کر لفٹ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ وہ مسئلہ بھی چلا گیا. بہت سارے مسائل پہلے وہ لاتے تھے، لیکن انہی کی زبان سے اللہ جل شانہ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حل کرا رہے ہیں. اب کوئی وقت کا ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ کہ دنیا کے اندر سورج کا اور چاند کا چلنا اللہ تعالیٰ انہیں سائنسدانوں کے ذریعے سے یہی کہیں گے کہ آج موقف ہوا آدھا گھنٹے کے لیے، تب پھر یہ بات بھی آ جائے گی سامنے، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو بہرحال یہ مرتبہ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب اوپر کی فضا میں گئے تو نیچے کے نظام کو اللہ نے بند کر دیا، موقوف کر دیا. سورج اپنی جگہ پر ہے، ٹائم اپنی جگہ پر ہے، جو جہاں ہے چاند، جو وقت ہے وہی ہے. آپ آ رہے ہیں تو پانی بہ رہا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وقت موقوف ہو گیا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں جو ہے اس سے آشکار ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سمجھا نہیں. اور پھر یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نہیں سمجھا، پوری حقیقت تو ہم کو نہیں سمجھا. نہیں سمجھا کہ معراج میں گئے تو جبریل السلام ایک مقام کے اوپر ٹھہر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا بات آپ لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ تو جبریل السلام نے بہت جو ہے یعنی عذر کر کے جواب دیا، معذرت کی کہ میں اصل میں ضرور چلتا لیکن اس طرح سے آگے اب کوئی جا نہیں سکتا ہے. سب کو کوئی فرشتہ کسی کا گزر نہیں ہوا ہے، کسی مخلوق کا گزر نہیں ہوا ہے. دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ. کسی کا گزر یہاں کون جا رہے ہیں اب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، کسی کا گزر ہوا ہی نہیں آگے. جیسے کہ کوئی آدمی آپ کو ہوائی جہاز پر چھوڑنے کے لیے آ گئے ہے نا، اور وہاں جانے کے بعد پھر وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے خدمت کرتا ہے. پھر ایک جگہ پر آئیں گے، آپ پاسپورٹ لیں گے اور اس کو اور آپ کا سلام ہو جائے گا. تو ذرا اندر ویزا نہیں کیا ہے، اندر جانے کا ویزا ٹکٹ نہیں ہے. تو جبریل السلام بھی کہتے ہیں اندر جانے کا ہم کو کسی کو ویزا ملا نہیں ہے، کسی کو ٹکٹ نہیں ملا اندر جانے کا. یہ سب سے پہلے آپ ہے جو جا رہے ہیں. فرشتے نے جب یہ دیکھا کہ یہ چیز تو یہ بشر تو ہماری سمجھ نہیں آ رہا. اور جب وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد جو کچھ باتیں ہوئی وہ تو فرشتوں کو معلوم ہوئی، وہ معلوم ہوئی. جیسے آج ٹیلی فون وائرلیس کے ذریعے سے اللہ نے ان کا نظام کر دیا ہوگا. وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں گئی، اللہ جل شانہ کو اس آخرت میں دیکھا. اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں دیکھا، آخرت کے اندر سب چیز بدلی ہوگی. تو اللہ جل شانہ کو کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات میری تمام قولی عبادت یعنی جو زبان سے عبادت کرتا ہوں وہ التحیات للہ اللہ کے لیے ہے. والصلوات صلوات سے مراد نمازیں ہیں، اس کے اندر تمام جسمانی عبادتیں بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے.
والطیبات مالی عبادت، طیبات مانے صحت خیر خیرات صدقات، اس تینوں قسم کی عبادت میں صحیح بات آ گئی کہ جسمانی اور مالی اور قولی سب عبادتیں اللہ کے لیے. تحیات للہ، اس کا بڑا ذہن رکھا کرو، نماز میں بڑا لطف آئے گا اور حب نبوی بھی بڑھے گی. التحیات میری تمام قولی عبادتیں جو بولتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ آپ کے لیے ہے، والصلوات جسمانی عبادت بھی اور طیبات اور مالی عبادت بھی. تو اللہ جل شانہ نے جب یہ تین عبادتیں اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش ہوئی اللہ کے دربار میں، تو اللہ جل شانہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، سلام کیا اللہ تعالیٰ نے، السلام علیکم ایھا النبی. اور یہی نہیں کہا کہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی تمہارے اوپر ہے، وبرکاتہ، اور اس کی برکتی بھی ہے. تو اس دربار کے اندر ہم تو سب بھول جاتے ہیں کسی دوسرے کو، لیکن وہاں بھی وہ یاد آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری امت، تو فوراً کہہ دیا کہ یا اللہ میرے پر رحمت برکت ہے، لیکن ساری تو سب قوم کو تو چھوڑ کر آیا ہوں میں، اور اسی کے لیے ہوں میں تو. اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے پر تو ہے لیکن میرے ساتھ جو قوم چھوڑ گیا ان پر بھی ہے. فرشتوں نے جب ان چیزوں کو سنا کہ یہ تو عجیب بشر ہے، یہ عجیب بشر ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تو تھا، لیکن دوبارہ آپ کی یقین کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی وقت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے ہر نماز کے قاعدہ اولیٰ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے لازم کر دیا ہے. آپ نے دیکھا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو کہتے ہیں کہ وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حقیقت، آپ کی حقیقت دنیا میں کیسے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن ان چند ایسی باتوں سے کچھ معلوم ہوتا ہے، کچھ معلوم ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں خوب قدر کرو، جتنی بھی قدر کریں گے. اور ہم تو کر تو کیا سکتے ہیں، لیکن موقع کو زندگی میں سمجھ لو، جو کچھ زبان چل جائے نیکیوں میں، درود پاک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں، کلمہ پڑھنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان کرنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت کرنے کے اندر، اور خاص کر کے یہ دلی محبت سنتوں کی ادائیگی سے پیدا ہوگی. کہ سنت کا معنی یہ ہے کہ میں آج کی زبان میں کہوں گا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل کو پسند کرتے ہیں، اس کی اسٹائل کو پسند کرتے ہیں. کوئی کسی کی اسٹائل کو پسند کرتا ہے، میں کس کو میرے محبوب کی اسٹائل کو، اس سے محبت بڑھے گی. میں آئینے میں دیکھا دعا پڑھ لی اللہم انت حسن خلقی فحسن خلقی، اور اس کے بعد جو ہے آئینے میں دیکھا تو ہم نے کس کا طریقہ اختیار کیا، اللہ کے رسول کا. داڑھی نہیں کرنا شروع کی تو یہاں سے شروع کر دی، دلہ کے سر پر بھی رائٹ سائڈ سے کہاں لائے، لیفٹ سائڈ پر جائے. یہ ساری کی ساری کس کی اسٹائل تو میں نے آج کی زبان میں کہا، لیکن یہ کیا ہے سننے. یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اگر سے بہت ناقص ہوگی کیونکہ خود ہم ناقص ہیں، ہم گندے ہیں، ناقص ہیں، گنہگار ہیں، لیکن یہ ناقص چیزیں بھی اللہ جل شانہ کو یہاں قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ جل شانہ کو ہر یہ ادا پسند ہے. جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ ناقص بھی کیا ہو جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بغداد کے اندر کسی زمانے کے اندر بہت بڑا قحط آیا، پانی ختم ہو گیا دیہاتوں میں وغیرہ میں، تو دیہاتی ولیج کے رہنے والے، دور دور شہر سے رہنے والے بہت پریشان ہو گئے. تو ایک دیہاتی کو اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے اس کے پاس تم بغداد میں چلے جاؤ تو اور کچھ عرض کرو تو کچھ دے، ورنہ ہاتھ سے بچے مر رہے ہیں. تو کہا اچھا میں کل جاؤں گا. دوسرے دن جانے کی تیاری کی تو کہا جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہدیہ تو لے جانا پڑتا ہے، اگر تو بادشاہ ہے لیکن کوئی نہ کوئی ہدیہ ہم لے جائے. تو اس نے بیچارے نے لکھا کہ اس وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز پانی ہے، کیوں ہاتھ پڑا تھا. تو ادھر جنگل میں تلاشتے تو ایک کھڈا اسے مل گیا، اس میں پانی جمع تھا، وہ بہت خوش ہو گیا. ایک مٹکا لایا، مٹکے کے اندر پانی کو بھر دیا اور اس کو بالکل پھر اوپر سے لپ دیا، بند کر دیا تاکہ راستے کے اندر ادھر ادھر نہ ہو جائے. پھر اس کو سر پر رکھ کر وہاں گیا شاہ بغداد کے پاس جا کر گیا. جب نیچے وہ مٹکا سر سے اتارا اور جو لوگ وہاں تھے دربان لوگ، ان سے کہا کہ آدمی آیا ہے دیہاتی، آپ جا کر کہا. تو دربان نے جا کر کہا کہ کوئی دیہاتی آیا ہے سر مٹکا لیے ہوئے.
تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آ جانے دوں، کیا ہے نا. تو وہ بیچارہ مٹکا لے کر اندر چلا گیا. سب سے پہلے جانے کے بعد جیسے کہ آپ کو بھی تعبیر دینا ہو تو پہلے مٹھائی کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. لیکن آگے بات سنیں، لالچ نہیں. پھر اس تعویذ میں برکت ختم ہو جائے گی، تم میں، میرے میں، سب میں برکت ختم ہو جائے گی، دینے دینے میں سب میں برکت. سیدھی سی بات ہے بھائی، یہ عرض ہے. آگے بات سننے سامنے والا اخلاص کے ساتھ کہہ دے گا ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ دعا جو نکلے گی وہ مٹھائی کے لڈو کے پیڑے کے اندر گھس جائے گی، نکلے گی نہیں، ہے نا. اور یہ طریقہ اچھا بھی نہیں ہے، یہ بہت خراب ہے. ہدیہ تو ایسے وقت پہ لے جایا جائے جب آپ کو کچھ لینا دینا نہ ہو. اس کا نام ہدیہ ہے. ہدیہ مانے فری آف چارج، ہے نا. فری آف چارج کا نام ہدیہ ہے، اس کا نام ہدیہ ہے. لیکن آپ نے آگے بات سنی، مٹھائی رکھ دی اور کہا ٹھیک ہے، ہم نے کبھی دیا، جزاک اللہ، خوش ہو گئے کہ دوست. لیکن اس کے بعد آپ نے مجھے بغالا نکالا کہ 5 تاریخ چاہیے. بڑی تکلیف دہ بات آ گئی. اور مجھے اس سے اتنی نفرت ہے، آپ کو اتنی نفرت ہے کہ بعض اوقات بعض دوستوں کو تو کہہ دیتا ہوں اور بعض کو دیکھتا ہوں کہ ابھی ہم جانے پہچانے نہیں ہیں تو بہت دل کو لگتا ہے. یہ اصل میں جو ہے بہت، یعنی شریعت کے اعمالوں کے ساتھ بے ادبی ہے، شریعت کے ساتھ ایک قسم کی خفت ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کوئی نہ کہے کہ آپ سنت کو ایسا کہتے ہیں. بھائی میں نے پہلے ہی کہا سنت تو ضرور قبول کر. وہ کیا ہے کسی ایسے ٹائم کے اوپر تو وہ بیچارہ ہے نا بالکل اس کو سنت سمجھ کر قبول کر لے گا. یہ اس کا تو کون انکار کر سکتا ہے؟ سنتوں کا انکار کرنے والا تو بہت بڑا گنہگار ہو جائے گا. تو بہرحال وہ بیچارے نے جا کر مٹکا رکھا. پھر بادشاہ کو کہا کہ یہ ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے، بہت خرچ پڑا ہے، پانی نہیں ہے. اب بغداد میں ایک نہر ہے جو ابھی تک ہے، دنیا پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہے، بیچ میں چل رہی ہے نا. یہ دریائے دجلہ کے طور سے بہت خوب پانی ہوتا ہے اس میں. یہ ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا، اپنے ایک ملازم کو کھولا تو دیکھا اندر پانی، وہ بھی بدبودار سڑا ہوا. پھر ایک تو گندے نالے میں سے پھڑ کے لیا، کئی دن تک اس کو بند رکھا، دھوپ میں لے آیا. تو بادشاہ نے کہا فوراً بند کر دو. کچھ ایسا بھی نہیں کیا، ناک پر ایسا بھی نہیں کیا. کہا کہ بہت قیمتی ہے، اس کو بند کر دو. اور یوں کہہ دیا کہ ہمارے فلانی جگہ جو خاص ہے قیمتی وہاں رکھ دو. پیچھے سے کہہ دیا کہ جاگا پھوڑ دینا باہر، وہاں کا رکھے گا، ہے نا. لیکن اس کو معلوم نہیں ہونے دیا. پھر اس کو جو ہے بہت سارا ہدیہ دیا، اسی کے لیے وہ آیا تھا. تو دینے کے بعد پھر یہ کہا ایک ملازم کو کہ اب یہ ادھر سے آیا ہے تو اس کو پیچھے کے راستے سے لے جاؤ جہاں سے یہ دریائے دجلہ بہتا ہے، اس راستے پر سے لے جاؤ تاکہ وہ دیکھے کہ پانی میں کتنا ہے. وہ بیچارہ اس طرف گیا تو دیکھا کہ اس کو بہت شرم لگی کہ یا اللہ، ایک مٹکے کے اندر گندا پانی لے کر میں ہدیہ لایا تھا، اس کے پیچھے تو ساری نہر بہ رہی ہے. اور حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ وہ ہے کہ ہمارے گندے اعمال کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے اور بدلہ بھی لیتا ہے، جیسے اس دیہاتی کو بدلہ دیا. تو بھائی ہم ناقص ہے، سب کچھ ہے. یہ سنتیں بھی ادا کرنا یہ بھی ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن کیا کرو، تھوڑی سی نقل کرو اسٹائل رسول، سنت رسول. اللہ جل شانہ اسی ناقص کو قبول فرما کر ہمیں ہدیہ عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.